أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. عزیزان گرامی، سورہ یوسف کا 5ویں رکوع کا کچھ حصہ اور کچھ حصہ 6ٹھے رکوع کا تلاوت ہوا ہے. ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہیں اور ان کے 2 ساتھی، جن میں سے ایک بادشاہ کا ساقی تھا اور دوسرا بادشاہ کا نامبائی تھا. ان دونوں نے، یہ دونوں بھی جیل میں ساتھ میں تھے اور یہ خطرناک جرم میں، بادشاہ کو زہر دینے کے جرم میں گرفتار ہو کر قید میں آئے تھے. تحقیقات چل رہی تھیں اور یہ قید میں ڈال دیے گئے تھے. یہاں انہوں نے خواب دیکھا تھا. دونوں نے خواب دیکھا. ایک نے خواب یہ دیکھا کہ میں بادشاہ کے لیے شراب بنا رہا ہوں، میں نے یہ خواب دیکھا ہے. اور دوسرے نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیوں کا تھال لے کر جا رہا ہوں اور اس میں سے پرندے روٹیاں اٹھا رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا خواب سنا تھا اور پھر ان کو پہلے تو تبلیغ کی تھی، دین کی دعوت دی تھی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی تھی. ان کو موقع ملا کہ یہ لوگ خود میرے قریب آئے ہیں تو ان کو پہلے تو دین کی دعوت دی کہ الہ اور معبود ایک ہی ہے اور کوئی نہیں. اب آگے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں ان کو کہ بھئی تم دونوں کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، کہ آپ میں سے ایک جو ہے وہ بادشاہ کو اسی طرح شراب پلائے گا. واما الآخر فیصلب، اور دوسرا جو ہے اس کو سولی پر لٹکایا جائے گا اور پرندے اس کے سر کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے. اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے. بعض روایات میں آتا ہے، جو اتنی طاقتور روایات تو نہیں ہے لیکن روایات میں آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو یہ خواب سنایا، تعبیر سنائی، تو دونوں نے کہا ہم نے کچھ نہیں دیکھا، ہم نے خواب دیکھا ہی نہیں، ہم ایسے مذاق کر رہے تھے کیونکہ تعبیر خطرناک تھی. تو یوسف علیہ السلام نے ان کو بذریعہ وحی کے اطلاع دی کہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، ہو چکا، فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا ہے. وحی کے ذریعے علم ہوا اور وحی کے ذریعے ان کو خبر دی کہ اب جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے خواب نہیں دیکھا، نہیں، یہ معاملہ اسی طرح ہونا ہے اور ہو چکا. اور پھر آگے یوسف علیہ السلام نے، قرآن کہتا ہے کہ جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ یہ نجات پا جائے گا، یہ جیل سے رہا ہو جائے گا، اس کو کہا تھا کہ اذکرنی عند ربک، تم جب جیل سے رہا ہو کر جاؤ گے اور اپنے بادشاہ اور اپنے مخدوم کے پاس پہنچو گے تو وہاں میرا تذکرہ کر دینا، وہاں میرا ذکر کر دینا. آگے قرآن کہتا ہے کہ اس کو شیطان نے یہ بات بھلا دی اور وہ اپنے مخدوم اور بادشاہ کے پاس اس چیز کا تذکرہ نہیں کر سکا. پھر یوسف علیہ السلام نے کافی وقت جیل میں اور گزارا. یہاں لفظ ہے کچھ سال، چند سال گزارے. بضع سنین کا لفظ آتا ہے اور یہ لفظ 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے عربی میں. 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے عربی میں. 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے عربی میں. اور یہ لفظ 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے عربی میں. اور یہ لفظ 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے عربی میں.
3 سالوں سے لے کر 9 سال، اور یوسف علیہ السلام کے قید کے جو ایام ہیں وہ بعض روایات میں 7 سال آتے ہیں، بعض روایات میں 9 سال آتے ہیں، تو زیادہ پکی روایت تو 9 سال کی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب اس کو کہہ دیا کہ تم جا کر اپنے بادشاہ سے اس کا تذکرہ کر دینا، تو آگے قرآن نے کہا کہ شیطان نے اس کو یہ بات بھلا دی اور وہ اپنے کام کاج میں لگ گیا، اور کئی سال اس کے درمیان گزر گئے کہ اس نے بادشاہ سے اپنا تذکرہ اس چیز کا نہیں کیا۔ یہاں کچھ مفسرین حضرات نے عجیب باتیں لکھی ہیں، آپ نے سنی ہوگی، داستان اور قصے لکھنے والے لوگ عجیب عجیب داستانیں اور قصے گھڑتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں یوسف علیہ السلام نے اس شخص کو جو رہا ہونے والا تھا اس کو کیوں کہا کہ میرا جا کر تذکرہ کرنا، اور اپنی رہائی کے بارے میں اسے کہا تھا کہ میری رہائی کے لیے جا کر، میری قید سے آزادی کے لیے تم جا کر کوشش کرنا۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ الفاظ کیوں کہے؟ اور قرآن کہتا ہے کہ پھر وہ کئی سالوں تک قید میں رہے، تو شاید یہ اللہ کی طرف سے سزا تھی کہ ورنہ جلدی آزاد ہو جاتے، اور اس بندے سے کہا کہ جا کر تم تذکرہ کرنا، اللہ نے اس کو بھلا دیا اور اس نے تذکرہ نہیں کیا، پھر کئی سال یوسف علیہ السلام کو قید میں رہنے پڑے۔ لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے، انبیاء کرام کے عزم اور توکل کو دیکھا جائے، انبیاء کرام کی استقامت کو دیکھا جائے، تو یہ بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ بعض لوگوں سے تو ہم نے یہ بھی سنا کہ یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے گدھے پر بٹھایا، منہ کالا کیا اور بازار مصر میں گھمایا۔ یہ کس سے کہانیاں ہیں؟ انبیاء کرام کی ذات اور ان کی عظمت کو سامنے رکھا جائے تو انسان خود بخود سمجھ سکتا ہے اس معاملے کو کہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن بہرحال یہاں اگر ہم دیکھیں، یاد رکھیں، ایک مسئلہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا اور بھروسہ کرنا، اللہ کی ذات پر جس کو توکل ہم کہتے ہیں، توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب جو اللہ تعالیٰ نے ظاہری پیدا کیے ہیں ان اسباب کو اپنانا، ان اسباب کو اختیار کرنا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لینا کہ اللہ کی طرف سے ہوگا، لیکن جو اسباب اللہ نے میسر کیے ہیں ان اسباب کو اختیار کرنا ہے، اور یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ توکل کے خلاف کیا چیز ہے وہ میں آج سمجھا دیتا ہوں، وہ ذہن میں رکھیے گا۔ مثلا ایک شخص بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ نے بیماری کے لیے جو اسباب پیدا کیے ہیں، علاج ہے، دوائیں ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہ شخص علاج کرواتا ہے، دوائیں کھاتا ہے، تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ بھی متوکل ہے، یہ آدمی متوکل ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان پریشانیوں سے گھبرا کر، مصیبتوں سے گھبرا کر خلاف شریعت کام کرنے چلا جاتا ہے اور اللہ کی ذات سے بھروسہ اٹھا لیتا ہے۔ یہ بات سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ ایک شخص اولاد نہیں ہو رہی، بیمار ہے، اس کی گھر والی، کوئی خامی ہے، اگر اس کے لیے علاج کروائیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اسے کسی مزار پر لے جائیں کہ وہاں سے اس کو بچہ ہو جائے گا، یہ نظام قدرت نے نہیں دیا ہمیں کہ کسی قبر کا جا کر طواف کر کے آ جائے گی یا کسی درخت کے پتے کھا لے گی تو اس کو اولاد ہو جائے گی۔ یہ توکل کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہٹ گیا اور کسی دوسری جگہ پر چلے گئے، ایسی جگہ پر چلے گئے، وہ اسباب اختیار کیے جو قدرت نے نہیں بنائے، اس کو کہتے ہیں توکل کے خلاف، اور اسی سے انسان گمراہ ہوتا ہے۔ انبیاء کرام میں یہ چیز سوچی ہی نہیں جا سکتی، انبیاء کرام کے بارے میں یہ چیز سوچی ہی نہیں جا سکتی کہ وہ توکل کے خلاف کوئی کام کریں گے۔ اور یہ کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی آزادی کی بات کی تھی اس کے ساتھ، یہ بات بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے عزم اور صبر اور حوصلے کے خلاف لگتی ہے، کیونکہ آپ آگے سنیں گے کہ جب بادشاہ نے خواب دیکھا ہے تو بادشاہ خواب کی تعبیر کے لیے اسی بندے کو یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجتا ہے، اور وہ بندہ یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھ کر جب بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو بادشاہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ لے آؤ میرے پاس،
کہاں ہے جس سے تم تعبیر پوچھ کر اگر قید خانے میں، کہا اس کو لے آؤ میرے پاس۔ تو جب یوسف علیہ السلام کے پاس وہ شخص آزادی کا پروانہ لے کر آتا ہے تو یوسف علیہ السلام جیل سے باہر نکلنے سے انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں پہلے میرا وہ والا معاملہ درست کرو، پہلے جو مجھ پر تہمت لگائی گئی تھی پہلے اس کی تحقیقات کرو، اس میں مجرم ثابت کرو، پھر میں قید سے باہر نکلوں گا، ایسے نہیں نکلوں گا۔ ایک حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اتنے سال قید خانے میں ہوتا اور میرے پاس بادشاہ کا پروانہ آ جاتا آزادی کا تو میں تو چلا جاتا۔ یوسف علیہ السلام کے عزیمت اور یوسف علیہ السلام کے عزم کو سلام ہے کہ اتنا عرصہ جیل میں رہنے کے باوجود جب آزادی کا پروانہ آیا تو کہا نہیں، پہلے میرے اوپر جو تہمت لگائی گئی تھی پہلے اس کی تحقیق ہو، اس کے مجرم واضح ہو جائیں، پھر میں قید خانے سے باہر نکلوں گا، ایسے نہیں نکلوں گا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص جس نے گناہ کرنے کے بجائے قید خانے کو پسند کیا کہ میں گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گا، اللہ مجھے قید پسند ہے، وہ شخص ایک آدمی کو کیسے کہے گا کہ جا کر میرے لیے رہائی کا انتظام کرنا؟ بلکہ یوسف علیہ السلام نے اس بندے سے یہ کہا ہے کہ دیکھو میں نے جب موقع ملا تو میں نے رسالت کا پیغام پہنچایا، اللہ کی وحدانیت تمہیں سمجھا دی، اب اگر تمہیں موقع ملے نا تو یہ بات میری یہ بادشاہ تک بھی پہنچا دینا، شرک اور کفر سے توبہ کرنے کی شاید اسے بھی توفیق مل جائے، شاید یہ بھی ہو۔ پھر آگے کہ وہ یہ شخص بھول گیا، بادشاہ کے ساتھ اس نے کسی چیز کا تذکرہ نہیں کیا۔ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے اور اس میں بادشاہ خواب دیکھتے ہیں۔ وقال الملک، بادشاہ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 گائے ہیں، موٹی تازی 7 گائے، اور دوسری طرف میں نے دیکھا کہ 7 گائے بالکل دبلی کمزور، لیکن یہ دبلی اور کمزور گائے ان موٹی گائےوں کو کھا جاتی ہیں، اور میں نے دیکھے 7 سٹے، 7 بالیاں جن میں اناج ہوتا ہے نا، گندم کے سٹے یا بالی اس کو کہتے ہیں، 7 میں نے تار و تازہ دیکھے ہیں اور 7 میں نے خشک دیکھے ہیں، 7 تازی بالیاں یا سٹے دیکھے ہیں اور 7 سٹے میں نے خشک دیکھے ہیں۔ یا ایھا الملا، اے میری جماعت، اے میری کابینہ، مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیے اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو تو۔ ظاہر ہے کہ بادشاہ کی کابینہ میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، فلسفی بھی ہوتے ہیں تو سائنسدان بھی ہوتے ہیں تو ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں تو انجینئر بھی ہوتے ہیں تو علماء بھی ہوتے ہیں تو محدث بھی ہوتے ہیں۔ بادشاہ کی جو کابینہ ہوتی تھی اس زمانے میں ہر قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے، تو اس نے کہا تعبیر اگر تم میں سے کوئی جانتا ہو تو مجھے اس کی تعبیر بتائیں۔ تو بہت سوچا انہوں نے، کہنے لگے کہ یہ تو پریشان کن خواب ہیں، ہم ایسے پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ انہوں نے بادشاہ کو ایسا ہی ٹرخا دیا کہ یہ خواب ایسا ہی پریشان کرنے والے خواب ہیں۔ یہاں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو خوابوں کے بارے میں بھی بتاتا چلوں۔ دیکھیں خواب 3 طرح کے ہوا کرتے ہیں۔ خواب بعض اوقات انسان جو دن میں تدبیریں کرتا ہے، جو دن میں سوچتا رہتا ہے، کبھی کبھار وہی چیزیں خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی مکان بنا رہا ہوتا ہے نا تو سوچتا ہے یار یہ مکان پتہ نہیں خراب نہ ہو جائے، وہ رات کو خواب میں دیکھتا ہے مکان کی دیوار گر گئی۔ ایک آدمی نئی گاڑی شوق سے لے آتا ہے، سوچتا ہے کہیں چوری نہ ہو جائے، وہ رات کو خواب میں دیکھتا ہے گاڑی چوری ہو گئی۔ اس طرح کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو سوچتا ہے یار یہ سخت بیمار ہے، انتقال نہ کر جائے، خواب میں دیکھتا ہے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ خواب بعض اوقات انسان کی اپنی سوچ کے گرد گھومنے والے ہوتے ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ دوسرے خواب کہ شیطان بعض اوقات انسان کو پریشان کرنے کے لیے بھی خواب دکھاتا ہے، پریشان کرنے کے لیے بھی خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، جن کو اضغاث احلام یہ جو خواب ہے نا یہ وہی ہے، خواہ مخواہ پریشان کرنا۔ اب ایک آدمی بادشاہی منصب پر ہو تو اسے یہ اس قسم کا خواب دکھانا کہ دیکھو تمہاری سلطنت ہے، تمہاری بادشاہی ہے، اس میں یہ موٹی تازی گائے کھڑی ہوئی ہیں اور یہ پتلی کمزور گائے ہیں، یہ ان کو کھا رہی ہیں،
تو بادشاہ کے ذہن میں تو کچھ نہ کچھ چیز ضرور آئے گی نا کہ میرے سلطنت میں کوئی ظلم ہونے والا ہے، میری سلطنت میں کوئی بڑا انقلاب آنے والا ہے، کہ موٹی گائے جو ہیں وہ کھڑی ہوئی ہیں، اس کے باوجود پتلی اور کمزور گائیں ان کو کھا رہی ہیں، اور تر و تازہ اناج بھی مجھے دکھایا گیا ہے اور سوکھا اور خشک اناج بھی مجھے دکھایا گیا ہے، تو کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہے۔ بادشاہ کے منصب کے حساب سے اس کو یہ خواب ضرور پریشان کرے گا۔ تو ان لوگوں نے کہا ہمیں تو اس کی کوئی تعبیر نہیں آتی، جواب دے دیا انہوں نے۔ یہ دوسرے قسم کے خواب، یہ خواب اپنی جگہ پر صحیح تھا، لیکن ان لوگوں نے اس کو یہی پریشان کن خواب دے کر بادشاہ کی تسلی کروا دی کہ یہ تو ایسا ہی پریشان کن خواب ہوتا ہے۔ اور تیسرے خواب وہ ہوتے ہیں جو چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، دیکھیں قیامت تک ہونے والے معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاں طے ہو چکے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ رہے کہ کیا ہونے والا ہے کل، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ کل نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ چیز موجود ہے۔ جس طرح ترتیب سے زمانہ چلتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کو تو سارا معلوم ہے نا، آج یا کل ہمارے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ تو کبھی کبھار وہ طے شدہ چیزیں انسان کو کبھی کبھار دکھائی دے دیتی ہیں، وہ دیکھ لیتا ہے کہ وہ ہونی ہے، وہ جو ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ کبھی کبھار انسان دیکھ لیتا ہے، اور یہ خواب سچے ہوتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب اگر تمہیں کوئی ایسا دیکھنے میں آئے جو تمہیں پریشان کر رہا ہو، ڈر رہا ہو، تو کسی لبیب حکیم کو خواب سنانا، ہر کسی کو مت سنانا، ہر کسی کا تذکرہ کے ساتھ خواب کا تذکرہ نہیں کرنا، اچھے آدمی کو خواب دینا۔ حضرت لبابہ بنت حارث خاتون ہیں، صحابیہ ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد ہیں۔ وہ ایک دفعہ آئیں اور بہت پریشان ہو کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے، بہت پریشان کر دیا مجھے خواب نے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ آپ کا کوئی عضو، ہاتھ یا پیر کٹ کر میری گود میں آ گیا، آپ کا کوئی عضو ٹوٹ کر میری گود میں آ گیا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے تو خبریں یہ سنی ہوئی ہیں کہ مدینے میں آس پاس میں چاروں طرف آپ کے دشمن رہتے ہیں، چاروں طرف یہودی اور عیسائی سازشیں کرتے رہتے ہیں، مکے کے قریشی بھی سازشیں کرتے رہتے ہیں، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ گیا کہ کیا ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس خواب کی صورت دیکھیں کتنی بری ہے، خواب کی صورت کتنی گندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ کو اولاد ہونے والی ہے، بچہ ہونا ہے، اور وہ بچہ تمہاری گود میں پلے گا۔ یہ خواب کی تعبیر ہے۔ اب کہاں خواب، کہاں اس کی تعبیر؟ اس نے تو بہت برا خواب دیکھا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خواب کی صورت ہے۔ حقیقت جو خواب کی ہے وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا فاطمہ کے ہاں بیٹا ہونا ہے، اور وہ بیٹا تمہاری گود میں پرورش پائے گا، تمہاری گود میں آئے گا۔ یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے۔ تو اس طرح خواب مختلف قسم کے ہوا کرتے ہیں۔ کبھی کبھار آنے والی چیزوں کے بارے میں بھی انسان جان لیتا ہے، اس کو پتہ لگ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں یہ عالم مثال میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اچھا، پھر انسان بھول جاتا ہے، اور پھر زندگی میں جب وہ سامنے واقع دیکھتا ہے نا، کہتا ہے یار یہ تو میں نے کہیں پہلے دیکھا تھا۔ پھر اس کو یاد آتا ہے کہ یہی تعبیر جو یہی ابھی میرے سامنے سے واقعہ گزر رہا ہے، یہ تو میں نے پہلے کہیں دیکھا ہوا ہے۔ وہ پہلے کہیں دیکھا ہوا تھا، وہ خواب میں دیکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ چیز آ جاتی ہے کبھی کبھار انسان کے سامنے، وہ چیزیں آ جاتی ہیں، یہ بھی خواب ہے۔ تو 3 قسم کے خواب ہوتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگوں کو خواب ڈرا دیتا ہے۔ اتنی بڑی کتاب اللہ کی قرآن مجید، اس سے نہیں ڈرتے ہیں۔ حقیقت اور سچ بتا دیں، لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں آتا، لیکن ایک رات کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا تو اتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ اوہ میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ حالانکہ قرآن مجید نے بار بار کہا، بار بار سمجھایا، بار بار انبیاء کرام نے سمجھایا، کوئی ڈر نہیں لگتا۔ حقیقت سے لوگ نہیں ڈرتے، خواب سے ڈر جاتے ہیں۔ حالانکہ ڈرنا حقیقت سے چاہیے، خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ سچے خواب اور بالکل ہونے والے واقعات کے بارے میں علم ہر کسی کو تھوڑے ہوتا ہے۔ وہ تو جو جن کے دل بہت زیادہ صاف ہوتے ہیں نا، آئینہ اور شیشہ اگر صاف ہو نا تو اس میں شکلیں نظر آتی ہیں، اس میں شکلیں نظر آتی ہیں۔ دھندلے شیشے میں، کالے شیشے میں کچھ نہیں نظر آتا۔ جس شیشے میں ہوئی اسکریچ پڑے ہوئے، اس سے کیا نظر آئے گا؟ تو ہمارے دلوں پر تو اتنے
چیزیں پڑی ہوئی ہیں ہمارے دلوں کے اندر کہ کوئی صفائی تو ہے نہیں کہ نظر آئے کچھ، آخرت کی کوئی چیزیں یا آنے والے معاملات ہمیں نظر آئیں، کچھ نہیں ہے۔ باقی شیطان ڈراتا ہے، شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، اللہ کے ذات سے توڑ کر کہیں دوسری جگہ پر لے جانا چاہ رہا ہوتا ہے تو اس کو وہ خوابوں کے ذریعے اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، جاؤ ادھر فلان جگہ پر جاؤ، اور فلان جگہ پر تمہیں ایک پتھر پڑا ہوا نظر آئے گا، اس کے نیچے ایک اللہ والے کی قبر ہے، وہیں اللہ والا تمہیں ملے گا، وہ قبر اللہ والے کی چھپی ہوئی ہے، تم جاؤ وہاں جا کر مانگنا شروع کر دو تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ اور وہ 2 سال کے بعد جا کر دیکھیں تو بہت بڑا مزار بنا ہوا ہے۔ وہ کہتے جی پیر گم شاہ، کس کی قبر ہے جی؟ یہ پیر گم شاہ کی قبر ہے۔ وہ کہاں تھے پیر گم شاہ؟ کہتے وہ خواب میں دیکھا تھا کہ وہ سر اپنے ہتھیلی پر رکھ کر آ رہا ہے اور یہاں سو گیا۔ عجیب قسم کے واقعہ۔ تو شیطان انسان کو کبھی کبھار خوابوں کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، پریشان بھی کرتا ہے، اولاد کے بارے میں پریشان کرتا ہے۔ کوئی شخص اپنی بیوی بچوں سے دور رہتا ہے نا تو اس کو خواب میں نظر آ گیا کہ بچہ بیمار ہے، گھر والی بیمار ہے، چوری ہو گئی، صبح اٹھے گا اتنا ڈرتا ہوا کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ بھائی کون سے تم اللہ کے نبی ہو یا ولی ہو نعوذ باللہ کہ تمہیں سارا کچھ نظر آ گیا، فٹافٹ اور پریشان، ڈر گیا، ڈر جائے گا، یہاں ڈر جائے گا فوراً۔ اور اتنی ساری حقیقتیں قرآن پاک نے بیان کی ہیں، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں، خوف ہی نہیں آتا۔ بار بار کہتے ہیں علماء، بار بار کہتے ہیں مشائخ، بار بار کہتے ہیں جماعت والے ساتھی، بھائی اپنے معاملات درست کرو، بھائی اپنی زندگی درست کرو، اللہ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے، پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں ہوتی۔ بہرحال اس بادشاہ کو ان لوگوں نے تو اس طرح مطمئن کر دیا، لیکن وہ شخص جس نے یوسف علیہ السلام کا خواب اور تعبیر تذکرہ کر کے خواب کی تعبیر، اسے یاد آ گیا کہ ہاں جیل خانے میں ہمیں ایک شخص متقی اور پرہیزگار ملا تھا، اس نے ہمیں خواب کی تعبیر سچی بتائی تھی اور وہ ویسے ہی نکلی۔ وہ جو تھا بادشاہ کا نابائی، وہ سولی پر چڑھا دیا گیا، اس کے خلاف مقدمے میں تحقیقات ثابت ہو گئیں کہ زہر اس نے کہاں سے خریدا تھا اور بادشاہ کے کھانے میں ملایا تھا اور بادشاہ کو کھلایا تھا، کھلانے کی کوشش کی تھی۔ اور یہ والا دوسرا جو بادشاہ کے لیے جوس وغیرہ، شربتیں وغیرہ یا شراب بناتا تھا، اس کے خلاف گواہ نہیں ملے تو یہ آزاد ہو گیا۔ تو جیسے خواب کی تعبیر بتائی تھی ویسے ہی ہوئی۔ اب اس کو یاد آیا کہ ہاں میرے ساتھ ایک جیل میں ساتھی تھا جو خواب کی تعبیر بتایا تھا، تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے اب بھیجو، جیل خانے بھیجو، میں اس کی تعبیر تمہیں لا کر سناتا ہوں، لیکن جیل میں ایسے نہیں جاؤں گا، پرائیویٹ طور پر نہیں، مجھے سرکاری طور پر قید خانے جانے کی اجازت دی جائے، پروٹوکول کے ساتھ جاؤں گا، ایسے نہیں جاؤں گا۔ اور پھر آ کر یوسف علیہ السلام کو وہی اس نے خواب سنایا ہے، اور یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی، اور پھر بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلوایا۔ یہ اگلا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں کریں گے۔